بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے باقاعدہ مراقبہ شروع کیا آج سے تقریباً 15 سے 20 سال کے درمیان۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے باقاعدگی سے مراقبہ کرتے ہوئے۔ جب میں نے شروع میں مراقبہ کرنا سٹارٹ کیا تھا تو میں باقاعدہ اس کو وقت دیتا تھا، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ مراقبے کو میں روزانہ وقت دیتا تھا بلا ناغہ، چاہے کوئی مصروفیت ہو، میری کوئی ایکٹیویٹی ہو، کہیں آنا جانا ہو، ٹریولنگ کرنی ہو، باقاعدہ آدھا گھنٹہ باوضو اہتمام کے ساتھ چاہے نماز پہ بیٹھ کے نماز کے بعد میں آدھا گھنٹہ روزانہ مراقبے کے لیے وقت نکالتا تھا اور ریگولرلی اس کو میں پریکٹس کرتا تھا۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں، ریگولیرٹی شرط ہے، تصور اور محسوس کرنا ہے ٹارگٹ سنیریو کو اور اپنے ارتکاز کو آہستہ آہستہ بڑھانا ہے۔ یہی میں کرتا تھا، یہی مراقبے کا باقاعدہ طریقہ ہے۔ مجھے تقریباً 10 ماہ کا عرصہ لگا کہ جب میرا مراقبہ، جس کو مراقبہ کھلنا کہتے ہیں، کہ اصل میں مراقبہ ہمارا کھلتا ہے اور ہمیں تیسری دنیا کے یا فورتھ ڈائمینشن کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ 10 منتھس تک میں بالکل اپنی پریکٹس کرتا رہا اور اس بات سے بے فکر ہو کر کہ کس کو کتنا نظر آتا ہے، کون آگے ہے کون پیچھے ہے، مجھے کیا نظر آ رہا ہے، میں کہاں تک پہنچا ہوں، میں ان چیزوں سے ماورا تھا اور ان چیزوں کو میں نے باقاعدگی سے محنت کی اور 10 ماہ بعد میرا مراقبہ کھلنا شروع ہوا اور اس کے بعد میں نے اپنے مراقبے کا دورانیہ اور ڈیفرنٹ ٹائم فریم میں بڑھانا شروع بھی کر دیا۔ یہی طریقہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، باقاعدگی اس کی شرط ہے، باقاعدگی کے بغیر مراقبہ حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ گیپ آ جائے تو لگتا ہے ہم زیرو پہ آ گئے مراقبے پہ۔ اچھا، اب مجھے تو اتنا عرصہ لگا مراقبہ سیکھنے میں اور کھلنے میں۔ اب مراقبہ سیکھنا اور سکھانا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو جو میں مراقبہ کی تعلیم دے رہا ہوں، ایک تو باقاعدہ میں نے اس کا ایک سلیبس ترتیب دے لیا ہے، ایک کریکلم بنا لیا ہے اس کا کہ کیسے سٹیپ وائز آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے۔ میں نے اس میں سائیکولوجی کو انوالو کیا ہے، میں نے اس میں مائنڈ سائنسز کو انوالو کیا ہے، مائنڈ ایکسرسائزز کو انوالو کیا ہے، ہپنو تھیراپی، بہت سی چیزوں کو میں نے، بہت سے علوم کو میں نے مکس کر کے ایک کریکلم بنایا ہے کہ سٹیپ وائز بیسک لیول سے کیسے ہم کسی کو آہستہ آہستہ لے جا کے مراقبے کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اب جب کہ مراقبہ میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں، اس میں ریگولر ہو گیا ہوں اور اس میں کافی مہارت حاصل کر لی ہے، اب میں نے ابھی بھی بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں، اسپرچول ورک ہوتے ہیں میرے، جو میں نے مراقبے میں کرنے ہوتے ہیں۔ اسپرچولیٹی از آل اباؤٹ میڈیٹیشن، 90% اسپرچولیٹی میڈیٹیشن پہ مبنی ہے، مراقبہ کے اوپر مبنی ہے۔ اب میری مراقبہ کی کیا روٹین ہوتی ہے کہ اب میں جب کبھی نماز پڑھوں، نماز کے بعد اہتمام سے بیٹھ کر بھی مراقبہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں رینڈملی کہیں بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے بھی مراقبہ کرتا ہوں۔ میں سفر کر رہا ہوں، میں سفر میں بھی مراقبہ کرتا ہوں۔ میں کبھی اپنی بزی روٹین میں اپنی ورک پلیس پہ ریلیکس ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگاؤں، میں اس میں بھی مراقبہ کرتا ہوں۔ رات سونے سے پہلے جب میں اپنے بیڈ پہ لیٹتا ہوں، خاص طور پہ وہ بہت اچھا مراقبے کا ٹائم ہوتا ہے میرے لیے، میں اس میں بھی مراقبہ کرتا ہوں۔ مراقبہ ایک تو اس سے اچھی کیفیت حاصل ہوتی ہے، قدرتی پہلے سے موجود ہوتی ہے، مراقبہ اچھا ہوتا ہے، پھر اسی مراقبے میں آپ کو نیند بھی آ جاتی ہے، نیند کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی رات کو آنکھ کھلے اور دوبارہ نیند نہ آئے تو بجائے اس کے کہ اس سے پریشانی کرنا کہ نیند کیوں نہیں آ رہی، میں اس ٹائم کو بھی انجوائے کرتا ہوں، یوٹیلائز کرتا ہوں، میں اس میں بھی مراقبہ کرتا ہوں، بہت سے اسپرچول ورک کرتا ہوں۔ یا تو دوبارہ نیند آ جاتی ہے یا مراقبہ بہت اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دونوں کیفیات جو ہیں انجوائیبل ہے۔ اسی طرح صبح کے ٹائم، فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں فجر سے لے کر بعد تک روٹین سٹارٹ ہونے تک کافی ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ اور صبح اٹھنے کے بعد جب ہم پراپرلی اپنی زندگی کی گہما گہمی میں انوالو نہیں ہوتے، بڑی ایک پرسکون سی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے آلریڈی ذہن میں، اس کیفیت کو میں یوٹیلائز کرتا ہوں مراقبہ کرنے کے لیے۔ اور میرا اس طرح دن میں کافی ٹائم جو ہے وہ مراقبات یا اسپرچول ورک میڈیٹیشن میں گزرتا ہے۔ مراقبہ کی ایک بہت خاص بات ہے کہ جو لوگ صاحب مراقبہ ہو جاتے ہیں نا، ان کے اندر بہت سی روحانی صلاحیتیں اور روحانی سکلز خود بخود قدرتی طور پر روحانیت کے ذریعے ان کے اندر پروگرام کر دی جاتی ہیں۔ وہ باقاعدہ کہیں سے سیکھتے نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر وہ صلاحیتیں آ جاتی ہیں، خود بخود ان کے اندر وہ سکلز آ جاتی ہیں، وہ کیپیبلٹیز ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ بہت سے علوم جن کے وہ نام نہیں جانتے ان کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سب لوگ بھی اسی طرح باقاعدگی سے مراقبہ کریں، بہت کچھ یہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ مراقبہ کرتے ہوئے رول وہی ہے، باقاعدگی، اپنے ارتکاز کو آہستہ آہستہ آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے اب تک جتنے مراقبے سیکھے ہیں، لیٹسٹ کی میں بات کروں تو ہم ٹیلی پیتھی کے مراقبہ کی بات کر لیں، تصور شیخ کی بات کر لیں، تو ان تمام مراقبات میں ہم کیا کر رہے ہیں
کہ ہم صرف ٹیلی پیتھی میں دوسرے شخص کو دیکھ لینا کامیابی نہیں ہے، اپنی بات کہہ دینا اور رزلٹ آ جانا کامیابی نہیں ہے، وہ صرف دنیاوی کامیابی ہے۔ مراقبہ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیلی پیتھی کے اندر، مراقبہ ٹیلی پیتھی کے اندر جو آپ نے مراقبہ میں بیٹھے ہیں اس دورانیے کو آپ نے بڑھانا ہے۔ مراقبہ تصور شیخ میں شیخ کو دیکھ لینا، تھوڑی دیر کے لیے کچھ حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے، اس دورانیے میں اس حضوری کی کیفیت کو بڑھانا جو ہے وہ مراقبے کی کامیابی ہے۔ مراقبہ درود شریف میں اس حضور کی کیفیت میں زیادہ دیر رہنا، آہستہ آہستہ اپنے دورانیے کو بڑھانا، یہ مراقبہ کی اصل کامیابی ہے اور یہ آپ نے حاصل کرنی ہے۔ اس چیز سے آپ کا اصل مراقبہ جاگے گا اور آپ کے اندر بہت سی روحانی پاور اور روحانی کیفیات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر ودیت کر دی جائیں گی، آپ کے اندر پروگرام کر دی جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔